على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام معزز علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حیات کے اوپر چند ملحوظات پیش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت بیان فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے، پیغمبر کی زندگی کے اندر دو عظیم راتیں ہوئیں، پیغمبر کی زندگی کے اندر دو عظیم راتیں ہوئیں، ان میں سے ایک رات معراج کی رات ہے اور ایک رات ہجرت کی رات ہے۔ پیغمبر کی معراج کی رات کا جو ساتھی ہے اور خادم بنا وہ ہے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جو پیغمبر کی ہجرت کی رات کا ساتھی اور خادم بنا وہ ہے سید الصحابہ امام الصحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر شروع کرتے ہیں مکہ سے، اور ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں وہ بھی مکہ سے، اور جب مکہ سے معراج کا سفر شروع کیا تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ساتھی بنے تو وہ سواری جو لے آئے وہ عرش سے براق لے آئے، جنت سے براق لے آئے سواری۔ اور جب حضرت صدیق اکبر کی باری آتی ہے تو میرے بھائیو صدیق اکبر نے کوئی اونٹ نہیں لیا، کوئی براق نہیں لے آیا، کوئی دوسری سواری، کوئی گھوڑا خچر نہیں لایا، بلکہ پیغمبر کے سامنے اپنی جان پیش کر کے کہا کہ اے پیغمبر آج تیری سواری میں بنوں گا۔ میرے بھائیو، پیغمبر معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میرے پر سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور پیغمبر جب صدیق کی باری آتی ہے، پیغمبر غار ثور کے اندر پہنچتا ہے۔ غار ثور تک پہنچنے کے بعد وہاں پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کو فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رک جائیے، آپ پیر انتظار کیجئے، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کوئی موذی چیز نہ ہو جو آپ کو ڈانس لے، کوئی موذی چیز نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچا دے، اس لیے میں اندر جا کر پہلے دیکھتا ہوں، غار کو چیک کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، وہاں سدرۃ المنتہا میں صدیق جبرائیل کی باری آئی تو جبرائیل نے کہا اے پیغمبر میں یہیں تک رکنا ہے، آگے میں نہیں جا سکتا۔ اور جب یہاں پر صدیق کی باری آتی ہے تو صدیق فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر آپ رک جائیے، اگر کوئی چیز کسی چیز نے مجھے تکلیف دینی ہے تو مجھے تکلیف دے، اگر کسی چیز نے ڈسنا ہے تو مجھے ڈس لے۔ میرے بھائیو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر، اپنے کپڑوں کو چاک کر کے ایک ایک سوراخ بند کرنا شروع کر دیا، اور جب بھی آخری سوراخ پر پہنچے تو کپڑے بھی ختم ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی وہاں پر رکھ لی اور پیغمبر کی حرمت کے لیے، پیغمبر کی عظمت کے لیے یہ پیغام دیا دنیا کو کہ اے دنیا والو، اگر پیغمبر کی عزت کے لیے، اگر پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، اگر پیغمبر کی جان ساری کے لیے صدیق کی جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ میرے بھائیو، یہ تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی پر اتفاق کرتے ہو کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ماشاءاللہ، ہمارے شرکاء میں تقریباً 18 بچے تھے جنہوں نے تقریبی مقابلے میں حصہ لیا، اور تمام نے بڑھ چڑھ کر ماشاءاللہ تیاری کے ساتھ
بیان فرمایا، کسی کے بیان میں کوئی کمی نہیں تھی، سیکھنا سکھانا بھی تھا۔ اب یہ ہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وہ کس کے مقدر میں مجھے پتہ نہیں ہے، مجھ پہ ناراض ہونا، میں یہاں اسٹیج پہ تھا، سفیر جانے اور اللہ تعالیٰ۔ بہرحال وہ رزلٹ تیار ہو رہا ہے، اس کے رزلٹ تیار ہونے تک میں اپنی جماعت کے امیر قائد خطبہ حضرت اقدس مولانا فلک شیر صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرے اور آپ کو حوصلہ بھی دے۔ حضرت مولانا فلک شیر صدیقی۔ السلام علیکم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، اس بابرکت محفل میں آنے پر طلباء، خصوصاً طلباء کرام، علماء تو ماشاءاللہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں، اپنے کام کو کام سمجھا ہوا ہے۔ طلباء کرام، اللہ تعالیٰ طلباء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مزید ان کو علم میں ترقی عطا فرمائے۔ میں تمام طلباء کرام کا اور اپنے تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص قاری طاہر صاحب، مولانا ثناء اللہ صاحب، مفتی عبدالرشید صاحب، ابو سفیان صاحب، قاری حیات اللہ، قاری عبدالرزاق صاحب اور بھائی بنیامین صاحب، تمام علماء کرام، اور اس کے ساتھ ساتھ حامد رحمانی صاحب جو بھی تشریف لے گئے ہیں، اور محترم نوجوان قیادت، میری مراد ہے سردار احسان اللہ خان میاں خیل، اللہ ان کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ان کا علماء کے ساتھ لگاؤ، محبت بچپن ہی سے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ بچپن ہی سے ان کو گھٹی میں ملی ہے۔ باقی حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس کے ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ دین کی نسبت سے محبت کرتے ہیں۔ احسان خان سے مجھے یہ توقع ہے کہ احسان خان بچپن ہی میں مذہبی ذہن رکھتے ہیں، شروع ہی سے علماء سے محبت سے رکھتے ہیں اور طلباء سے محبت رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارے روح رواں، میری اپنے دل کے دھڑکن، میرے مراد قاری خلیل احمد صاحب سراج ہے کہ ان کی محبت میرے دل میں اور میری محبت ان کے دل میں۔ محترم قاری خلیل احمد صاحب سراج اور میں تقریباً تھوڑی عمر قاری صاحب کی بڑی ہے اور تھوڑی عمر میری چھوٹی ہے۔ ہمارا تمام عرصہ جو تھا نعمانیہ میں ان کے گھر میں گزرا ہے۔ ان کے والدہ صاحبہ نے میری جو بہترین خدمت کی ہے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، اور ان کے والد صاحب نے جو ہماری خدمت کی ہے طلباء کی، اس کا جو نتیجہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں سراج العلوم میں علماء کرام پیدا ہوئے ہیں اور دنیا کے کونے کونے پہ جا کر دین کی شمع کو روشن کر رہے ہیں۔ دین کی شمع کو دنیا کے کونے کونے پہ جا کر دین کی شمع کو روشن کر رہے ہیں۔ طلباء کرام، آپ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت یہاں ضائع نہ کریں، کیونکہ اب علماء کے جانے کے بعد امت کی نظریں آپ پر ہوں گی، امت کی نظریں آپ پر ہوں گی۔ جب حضرت درخواستی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہماری دستار بندی فرما رہے تھے تو انہوں نے فرمایا علماء کرام، اب امت کی نظریں آپ پر ہوں گی، ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالستار توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالمبلغین میں ہمیں دستار بندی فرمائی تو فرمانے لگے فرقہ باطلہ کے لیے آپ نے دن رات قربانی دینی ہے، اور باطلہ فرقہ کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے آپ نے دن رات قربانی دینی ہے۔
تو طلباء کرام سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو وقت دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو غنیمت سمجھے، اور یہ وقت کبھی کبھار خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ وقت ہر آدمی کو اللہ یہ وقت نہیں دیتے۔ جس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں میرے اللہ، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اللہ۔ جن کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ، ان کو دین کو آگے پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دین کی نسبت سے میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہماری عزت جو ہے دین کی وجہ سے ہے، میری اور آپ کی عزت دین کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم تو عام مسلمان تھے، عام انسان تھے، یہ دین کی وجہ سے ہے۔ محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا پرچم بلند کر رہے تھے تو پہلے دار صدیق اکبر تھا، اور اس کے بعد جب صدیق اکبر دین کا پرچم بلند کر رہے تھے تو پہلے دار عمر تھا، جب عمر دین کا پرچم بلند کر رہے تھے تو پہلے دار عثمان تھا، جب عثمان دین کا پرچم بلند کر رہے تو پہلے دار علی تھا، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا پرچم بلند کر رہے تھے تو پہلے دار صحابہ تھے۔ اسی طرح دین کا پرچم تابعین بیان کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے تو پہلے دار عوام تھی۔ اب انہوں نے تو آنے نہیں ہے، دین کا پرچم اور دین کے پہرے دار آپ لوگ ہیں۔ طلباء کرام، دین کے پہرے دار آپ لوگ ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم لوگ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے، بلکہ مرتے دم تک اللہ ہم سے یہ کام لیتا رہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں آپ طلباء کرام کا، تمام سامعین، معزز علماء کرام اور استاد محترم قاری خلیل احمد صاحب سراج اور میرے بہت ہی عزیز احسان اللہ خان میاں خیر صاحب اپنے بڑے مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خطبہ کونسل، اتحاد الائمہ والخطبہ کونسل، انہوں نے جب کام شروع کیا تو یقین مانیں بس ایک دو آدمی تھے جب کام شروع ہوا، کوئی پیسے نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی فنڈ نہیں ہے، کہیں سے نہیں آتا۔ میں مولانا عصمت اللہ صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ بسم اللہ کرو، کام شروع کرو، آگے اللہ پاک انجام تک پہنچانے والا ہے۔ ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتا، بسم اللہ کر کے 100 روپے سے شروع کرتے ہیں، ہزاروں روپے صحابہ کے شان پہ لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس سعادت سے دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے امیر مرکزیہ حضرت مولانا فضل شیر صدیقی صاحب، مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کر رہے تھے، مقررین کا، اور رزلٹ تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس سے پہلے میں اپنے مہمان خصوصی عزت مآب تحصیل بیا ترابن جناب سردار احسان اللہ میاں خیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر آپ سے گفتگو فرمائیں۔ جناب سردار احسان اللہ خان میاں خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہاں پر موجود علماء کرام، طلباء، خصوصاً ہمارے بزرگ، ہمارے شفیق قاری خلیل صاحب، آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس بابرکت محفل کا میں حصہ بن سکوں اور میں بھی کچھ نیکیاں سمیٹ سکوں۔ اور اتحاد العلماء یہ جو ایک آرگنائزیشن بنی ہے، یہ جو ایک اکٹھ ہوا ہے، اس کا بنیادی طور پر مقصد جو علماء حضرات ہیں، جو خطیب حضرات ہیں، ان کو تربیت دینا، مساجد کے لیے کام کرنا، ہمارے جو
نوجوان ہیں، طلباء ہیں، چاہے وہ مدارس کے ہیں یا باہر کے ہیں، ان کو مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے دین کے ساتھ جوڑنا اور ان کو مختلف انداز سے یہ اور دین کی تربیت دینا، دین پڑھانا سکھانا. جیسا کہ میں پچھلے دنوں بھی شریک ہوا، انہی کا ایک پروگرام تھا، وہاں گیم کے توسط سے تھا، وہاں کچھ گیمز تھیں. تو ہر شعبہ جات سے نوجوان طبقے کو اکٹھا کرنا اور ان کو، چاہے ہم کسی بھی شعبے میں ہیں، دین تو لیکن عموماً ہمارا یہاں جو تاثر پایا جاتا ہے کہ دین شاید مسجد تک محدود ہے، یا یہ انہی کا ہی کام ہے جو خطیب حضرات ہیں یا جو علماء ہیں کہ دین کا کام انہی کے ذمہ ہے، باقی تو سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اب ہم اس پیغام کو لے کے ہم جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وکیل ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کو آگے لے کر چلیں اس پیغام کو. اور جہاں تک ہماری رسائی ہو، جہاں تک ہماری آواز پہنچے، ہمارے کردار سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے ہم اپنے دین کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف جوڑیں، دین کے ساتھ جوڑیں. تو یہ جو اتحاد العلماء ہے، یہ کوئی بھی جب ایک تحریک کھڑی ہوتی ہے تو بنیادی طور پہ شروع میں تو چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا جو شروعات ہوتی ہے وہ کم لوگوں سے ہوتی ہے. لیکن اگر نیت صاف ہو اور اگر اس میں جستجو ہو، لگن ہو اور صحیح معنوں میں انسان دین کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے اور اس کو پوری دنیا میں پھر پھیلا دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی دینی تحریکیں ابھری ہیں اور وہ پوری دنیا میں عام ہوئی ہیں. یہ آج تقریری مقابلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق تھا. اور یہ جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا ہے، یہ لوگوں کو مختلف شعبہ زندگی سے جو نوجوان ہیں، لوگ ہیں، ان کو اپنے دین کے ساتھ جڑے رکھنا ہے ان کا تمام کا مقصد. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب کرے گا. آج جس موضوع کے اوپر تقریری مقابلہ تھا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق. ویسے ان کی شان بیان کی جائے تو کتنے دن گزر جائیں لیکن وہ ختم نہ ہو. اور ہماری، میں سمجھتا ہوں، اتنی نہ حیثیت ہے نہ وہ ہمارا تقویٰ ہے کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں، کیونکہ یہ وہ ہیں جو پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت پڑھتے ہیں، ابھی بھی جب کافر ان کا نام سنتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کو کہا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی عبادت لے لو، اور جو آپ نے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات جو گزاری اور وہ جو قربانی دی، مجھے صرف وہ ایک رات دے دو، میری پوری زندگی کے ثواب لے لو. تو یہ بیان کرتا ہے کہ ان کی شان اور ان کا رتبہ اور ان کا مرتبہ وہ کس قدر بلند تھے اور کس قدر تقوی والے تھے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ان جیسی محبت ہم بھی اپنے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کریں، اپنے دین کے لیے قربانی دیں. بہت سارے واقعات ہیں. جب وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو کسی نے کچھ سامان، جو بھی جس کی توفیق تھی، اصحاب کرام نے اپنا سامان لا کے رکھا جنگ کی تیاری کے لیے. تو حضرت عمر نے آدھا سامان رکھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں. تو کہ ہم اگر ان کو کسی ایک ہی بات پہ غور کر لیں نا، تو وہ ان کا جو محبت تھی اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے، اپنے دین سے، اور جو ان کی قربانیاں ہیں، ان کو کسی صورت بھی ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ان کا مرتبہ ویسے بڑا بلند ہے. یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ان کے ذکر میں ہم بھی تشریف لے آتے ہیں، ہمیں مدعو کیا جاتا ہے. تو میں ان سب حضرات کا جنہوں نے اس محفل کو آرگنائز کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت سارے اس طرح کے ایونٹس کروا رہے ہوتے ہیں
میں جس طرح بتایا ہے کبھی گیمز کی صورت میں، کبھی تقریری مقابلے کی صورت میں، کبھی کسی اور مقابلے کی صورت میں، تو اس سب کا مقصد یہ ہے کہ علماء حضرات کو آپس میں جوڑنا، ان کی تربیت کرنا اور مختلف شعبۂ زندگی سے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا اور ان کی زندگیوں میں دین لانا۔ تو اللہ ان کو اس کار خیر کا اجر دے اور ان کو کامیاب کرے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم جس بھی شعبے سے ہوں، ہمارا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل ہماری زبان سے دین کے لیے ہی ہو، وہ دین کے لیے استعمال ہو، اور انشاءاللہ یہ دین ہمیشہ رہے گا، ہم لوگ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ضرور دین نے غالب آنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور آئے گا۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہم مختلف دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف قسم کے فتنے، انہوں نے انشاءاللہ مٹنا ہے اور دین نے غالب آنا ہے اور عنقریب آنا ہے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے اظہار خیال فرما رہے تھے ہمارے مہمان خصوصی چیف گیسٹ جناب عزت مآب سردار احسان خان میاں خیل صاحب۔ آپ کی اجازت ہو تو ہمارے بچے ہیں وہ دور کا سفر کر کے ہمارے قریبی دوست ہیں قاری گلزار صاحب، وہ کیش سے تشریف لائے ہیں اور ان کا ذوق تھا کہ میرا شاگرد ہے وہ تلاوت کرے گا، تو آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی سی تلاوت تو تشریف لاتے ہیں ابو بکر بن عبد الرحمن۔ مختصر سے وقت کے لیے شاگرد قاری گلزار احمد صاحب ابو بکر بن عبد الرحمن مختصر وقت میں تلاوت کرنا اور اس کے بعد پھر انعامات انشاءاللہ۔